کر کے قرآن پڑھے گا، اس کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہیں، ہوا کے جھونکے بھی ٹھنڈے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، تو گرمیوں میں سردی کے مزے لیتا ہے، لیکن پوچھ ان قرآن والوں سے جب یہ رات کو ان کے 3 بجے وضو کرتے ہیں تو سردی ان کے کتنے قریب آتی ہے، اور تم تو بستر میں لحاف اوڑھ کے سویا کرتے ہو، تمہارے کمروں تک تو ہواؤں کا شفق نہیں ہوتا ہے، اتنے موٹے کمبل اوڑھ کے سوتے ہو کہ تمہیں سردی کا خیال تک نہیں آتا۔ لیکن جب یہی جماعت رات کو 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے، تم تو بے خبری میں سویا کرتے ہو، لیکن اللہ فرشتوں کے درمیان تذکرے فرماتا ہے، کہتا فرشتوں تم نے کہا تھا کہ کس قوم کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، اس قوم کو پیدا کر رہا ہے۔ اگر سجدوں کی بات ہے تو ہم کافی ہیں، اگر عبادت کی بات ہے تو ہم کافی ہیں۔ پھر رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میں نے اس قوم کو پیدا کیا ہے جس نے سرد لہر کے اندر بھی اپنی نیند کو نیند نہ جانا، بستر کو بستر نہ جانا، جب دنیا سو رہی ہے تو آدھی رات میں اٹھ کر یہ میرا قرآن لے کے بیٹھ گئی ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے بھی گناہ بخش دیے ہیں، جتنے اس کی خدمت کریں گے میں نے ان کے بھی گناہ معاف فرما۔ قرآن پڑھنا بڑی مشکل سے قرآن سینے میں اترتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا۔ یہ 6 بچے حافظ قرآن بنے، میں ان کے باپوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں، ان کی بہنوں کو ہزاروں سلام جنہوں نے اپنے بھائی کی محبت قرآن کے لیے قربان کر دی، جنہوں نے اپنے باپ ہونے کا پیار اور باپ کی شفقتیں قرآن کے لیے قربان کر دی۔ اس ماں کو سلام نہ کرے جو کبھی رات کو بیٹے کا چہرہ دیکھے بغیر نہیں سوتی تھی، لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے تو اس نے سال سال بھر بیٹوں کی جدائی برداشت کی، سال سال بھر بیٹوں کی جدائی برداشت کی ہے۔ وہ ان کی خدمت کرنے والوں نصیب والے ہو تم، انہیں کھانا کھلانے والوں مقدر والے ہو تم، جو ان کی خدمت کرتے ہو بڑے نصیب والے ہو، جن کی کمائی مدرسوں میں لگتی ہے بڑے مقدر والے ہیں۔ خدا کی قسم سمجھو ان کے رتبے کو، آج کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، آج ان والوں کی عزت نہیں، قدر نہیں ان والوں کی، جن کے پاس زیادہ دولت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب برے بھی نہیں ہوتے، سب اچھے بھی نہیں ہوتے، کچھ ایسے امیر بھی ہوتے ہیں جن کے دم سے اسلام کا کام چل رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی امیر ہیں جن کو امیری پہ اتنا ناز ہے کہ علم والوں کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا خدا رہا قرآن والوں کو حقیر نہ سمجھنا، اور یار یہ اتنی شان والے ہیں، یہ کسی کے دسترخوان پہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اگر کہیں دعوت ہوتی ہے نا تو سنیے کھانے بعد میں جاتے ہیں، مدینے والے کا اشارہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہ بڑی خوددار قوم ہے، یہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں جایا کرتی، وہ انہیں حقیر نہ سمجھنا، انہیں کمتر نہ سمجھنا، ان کی عزت تو قیامت میں پتہ چلے گی۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں جاؤ، جہاں جہاں زمین پہ بیٹھ کے ان قرآن والوں نے قرآن پڑھا تھا وہ مٹی اٹھا کے لاؤ، اللہ اکبر، مٹی لائی جائے گی، یا اللہ کیا کرے گا، ترازو میں رکھو، پلے میں رکھی جائے گی مٹی، اب کیا کرنا ہے، کہا اب اس پہ گناہ گاروں کے گناہ رکھو، جتنے اس مٹی کے بدلے میں گناہ دھلتے جائیں گے اللہ اتنے گناہ گاروں کو جنت دیتا جائے گا، جنت دیتا جائے گا۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے یار جہاں قدم رکھتے برکتیں خود بخود برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم میں عزت کیوں نہیں علماء کی؟ اس لیے کہ کوئی ہمارا بھتیجا وہ حافظ ہے، کوئی بیٹا حافظ ہے، کوئی چچا حافظ ہے، او ہو ہمارے گھر میں 3 حافظ ہیں، اب ہم عزت کیوں کریں؟ او بھائی تیرا رشتہ بعد میں ہے، مدینے والے کا رشتہ پہلے ہے، حضور کا رشتہ پہلے ہے، حضور کا رشتہ پہلے ہے۔ بھتیجا سمجھ کے عزت کر، نہ کر قرآن والا سمجھ کے عزت کر، بیٹا سمجھ کے عزت دے نہ دے، لیکن مصطفیٰ کا وارث سمجھ کے عزت دے، قیامت کے دن اللہ تجھے اس کا صلہ ادا کرے گا۔ اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چوک میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور اس ادارے کا تعاون ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم نے نہیں دیکھا دنیا پیچھے پڑی ہے، کوئی کہتا ہے مدرسے بند کر دو، کوئی کہتا ہے مدرسے کھولے جائیں گے تو یہاں پر راشٹر گان گایا جائے گا، ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے ہم وہ گائیں جس کا ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ جانتے نہیں، خدا کی قسم یہ وہ خوددار قوم ہے جو مر تو سکتی ہے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے، مر سکتے ہیں ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نئی شرطیں لگائیں، مدرسے والے انکار کریں، ہم ان کی مدد بند کر دیں تو دنیا
دنیا والوں کو بتا دو یہ مدرسے تمہارے کرم پہ نہیں چلا کرتے، تمہارے دین پہ نہیں چلا کرتے، تمہاری زکات خیرات پہ نہیں چلا کرتے، یہ مدرسے تمہارے دی ہوئی بھیک پہ نہیں چلا کرتے، یہ مدرسے اگر چلتے ہیں تو تمہارے قدم پہ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ چلا کرتے ہیں، ان کے ارشادات پہ چلا کرتے ہیں۔ جب مدرسوں کے اندر راشن کی کمی ہوتی ہے اس وقت میں تمہاری مدد نہیں آتی، ادھر مدرسے کا معتمد ہوتا ہے، ادھر طرف مدینے سے مصطفیٰ جانے رحمت کا ہو جایا کرتا ہے۔ خدا بہتر کرے حالات، مدرسوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، جہاں جہاں ادارے چل رہے ہیں اپنے اپنے اداروں کی دیکھ بھال کریں، اداروں کی دیکھ بھال کریں۔ اب مدرسوں کے کاندھے سے کاندھا لگانا تیری میری ذمہ داری ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور کم سے کم ایک بیٹے کو ضرور حافظ قرآن بنا لیں، ایک بیٹے کو جوان۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا۔ اکثر لوگ ہمیں کھیتی کسانی والے کھیتی کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے بیچ میں، کتنے لوگ کھیتی کرتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، شرمائے نہیں، جو کرتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے۔ میں بات بتانے لگا ہوں، باقی لوگ سب بزنس مین ہیں، اب جتنے بزنس مین ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں، سروس مین ہاتھ اٹھا دیں، اور جلسے میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہو، شرم نہیں آ رہی؟ جب میں نے کھیتی والوں سے ہاتھ اٹھوائے تو 5-6 نے اٹھائے، بزنس مین سے اٹھوائے 3 نے اٹھائے، سروس مین سے اٹھوائے 2-3 نے اٹھائے، باقی لوگوں نے کیوں نہیں اٹھائے؟ غلط نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں کہ باقی سب ٹھلوے ہیں، سب نکمے، کوئی کام نہیں باقی کو؟ بھائی کام سے لگیے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج ہر قوم ترقی کی طرف ہے، لیکن ہمیں کیا، ہم روز کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، بس کل کیا ہوگا، کل کی کل جانا، یہی تو خواب ہے بس، کل کی کل دیکھی جائے گی، کوئی منصوبہ ہی نہیں۔ یہود اور نصارہ کی منصوبہ دیکھو، 50-50 سال کے اسٹیمیٹ تیار ہے، 50-50 سال کے ان کے منصوبے تیار ہیں۔ ہماری قوم کا کل کا ہی منصوبہ نہیں، کل کیا کرے گا؟ رات بھر جلسہ سنا، 11 بجے اٹھ کے تو ٹھیک نہیں، اٹھے تو 12 بجے اٹھ کے کھائیں گے، یہ ہمارے منصوبے۔ ہم آگے بڑھیں، کون تمہیں آگے لے کے جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ قرآن تو کہتا ہے اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالت بدلنے کی خود کوشش نہ کرے۔ ہم نے کوشش کی، 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، معلوم ہے تیرے میرے بچے 12 بجے کیوں سو کے اٹھتے ہیں؟ سنیں، اگر کھیتی کے اندر غلط دوا ڈال دی جاتی ہے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے، فصل میں اگر غلط دوا ڈال دو تو فصل خراب ہوتی ہے، اور اولاد کو حرام روزی کھلاؤ تو نسل خراب ہوتی ہے۔ ہاں، اولاد کو حرام روزی کھلاؤ تو نسل خراب ہوتی ہے، بچوں کو حلال روزی کھلائیے۔ جوانوں، یہ حالات ایسے نہیں رہ گئے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی آئی تو کسی نے سود کا بزنس شروع کر دیا، کسی نے بھی آگ لینا شروع کر دیا، کسی نے حرام چیزوں کے کام شروع کر دیے۔ پیٹ بھرنا چاہیے نہیں، مسلمان اسے نہیں کہتے جو حرام سے پیٹ بھرے، مسلمان وہ ہوتا فاقے تو مر سکتا ہے، حرام کا لقمہ حلق سے بولتے کیوں نہیں، حلق سے نہیں اتار سکتا۔ بچوں کو حلال روزی کھلائیے۔ آج جو گناہ پڑھتے جا رہے ہیں، بیٹیاں پیرا روی کی طرف ہیں، بیٹے عیاشیوں کی طرف روا دوا ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم نے ان کی پرورش میں کمی کی ہے، ہم نے انہیں حلال کے لقمے نہیں کھلائے، ہم نے انہیں حرام کے لقمے کھلائے ہیں۔ کاش ہم نے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے علی نے اپنے شہزادوں کی پرورش کی تھی، کاش ہم نے اپنے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے امام احمد رضا نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی تھی، کاش ہم نے اپنے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے حجت الاسلام نے اپنے شہزادوں کی پرورش کی تھی۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ اگر رزق حلال ہوتا ہے تو بیٹے اختر رضا پیدا ہوتے ہیں، پرورش اچھی ہوتی ہے تو بیٹے مصطفیٰ رضا پیدا ہوتے ہیں، اگر رزق حلال ملتا ہے تو بیٹے احمد رضا پیدا ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رزق حلال کھلائیے تاکہ نسل اچھی ہو۔ ہاں میری قوم کے جوان تو کدھر چلا ہے، ذرا سی مصیبتیں آ گئی، ہم نے حرام کے رستے دیکھ لیے، ذرا سی آفتیں آ گئی، ہم حرام کی طرف چلنے لگے۔ وہ بندے تو نے خدا کا در چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کی رحمتوں کو پہچاننا بھول گیا ہے، آج بھی رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آ میرے بندے میری چوکھٹ پہ آ جا، ایک بار مانگے گا اتنا دوں گا کہ
گا، لیکن ہم نے اس کے دربار میں جانا چھوڑ دیا، ہم نے اس کی چوکھٹ پہ جانا چھوڑ دیا، ہم گئے تھے جس کے دروازے پہ گئے، جو دیتا ہے تو 36 بار کا احسان جتاتا ہے، جو دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ آ جا، جو بار بار کہتا ہے میرے بندے آ جا، تو آنسو لے کے آ جا، میں تجھ سے گھنٹوں کی عبادت نہیں مانگتا، تو آنسو گرا دے، تو آنسو گرانا تیرا کام ہے، 7 پشتوں کا رزق دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ اور میری قوم کدھر چلی تو؟ حضور کو منہ دکھانا ہے جوان، مرنا ہے ہمیں، تجھے بھی اپنی قبر میں لیٹنا ہے، مجھے بھی اپنی قبر میں لیٹنا ہے، کیا بھی اچھا ہو قبر میں تو بھی پہنچے میں بھی پہنچوں، چہرے سے کفن بعد میں ہٹے، مصطفیٰ کا جلوہ پہلے نظر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیبی ہوگی، لیکن بتا تو صحیح، اگر حرام کے لقمے کھا کے کوئی بندہ پلا بڑا ہے تو جانتا ہے کیا فرمایا گیا؟ جو جسم حرام روزی سے پلے گا اللہ اسے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ مسلمان بنیے، مسلمان بنیے۔ وہ کیا تھا، ہمارے گھروں کے حالات دیکھیے، ہم بیٹیاں کہتی ہیں اپنے شوہر سے میرے سرتاج مجھے وہی گلے کا ہار چاہیے جو مکھیا کی بیوی نے پہن رکھا تھا۔ میری ماں بہن شوہر سے اتنی ڈیمانڈ کرو جتنی شوہر کی حیثیت ہو، اس کی اوقات سے زیادہ اس سے سوال نہ کرنا، ورنہ مرد مرد ہوتا ہے۔ ہاں مرد مرد ہوتا ہے، اگر عورت تانا دے دے نا تو مرد تو سکتا ہے، لیکن شرمندہ نہیں ہوگا عورت کے ساتھ۔ عورتیں کتنا بڑا سوال کریں، مجھے وہی ہار چاہیے جو مکھیا کی بیوی نے پہن رکھا۔